السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ تلاوت کے احکام و مسائل۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ سجدہ تلاوت کہتے کسے ہیں۔ قرآن مقدس کے بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آیات کے اندر سجدہ آتا ہے کہ جب کوئی قاری پڑھنے والا یا سننے والا ان مقامات سے گزرتا ہے تو اسے سجدہ کرنا پڑتا ہے، تو اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، اور ان آیات کو آیات سجدہ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ قرآن مقدس کے سجدوں کی تعداد کے حوالے سے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مقدس کے اندر 15 سجدے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 15 سجدے سکھائے ہیں، جن میں سے 3 مفصل صورتوں میں ہیں اور 2 سجدے جو ہیں وہ سورہ حج کے ہیں۔ اس روایت کو ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، مستدرک حاکم نے بیان کیا ہے، اور امام منذری اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے یہ ہے کہ آیا یہ فرض ہے یعنی واجب ہے یا سنت ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے، جبکہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک یہ سنت ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کے نزدیک یہ سجدہ جو ہے وہ سنت ہے، اور ابھی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جمعہ کا دن تھا، وہ جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر تک تشریف لے گئے، اور انہوں نے سورہ نحل پڑھی، اور جب آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور آپ نے سجدہ کیا، اور لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ پھر اگلی مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے لیے چڑھے، اور آپ نے خطبہ دیا اور آیت سورہ نحل پڑھی اور آیت سجدہ پر پہنچے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں اور آیات سجدہ آتی ہیں، ہم پڑھتے جاتے ہیں، تو اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس نے اچھا کام کیا، اور اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس میں جو سجدہ کی آیات ہیں، یہ جو سجدہ ہے یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آیا سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے یا بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ نماز نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے نماز والی شرائط کا مقرر کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ بہتر و افضل یہی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سجدہ تلاوت وضو کر کے کرتا ہے، اور ویسے بھی تلاوت انسان اگر وضو کر کے کرتا ہے تو یہ بہتر و افضل ہے، اور اگر کوئی بغیر وضو کے بھی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی ممانت قرآن و سنت سے نہیں ملتی ہے۔ اور بخاری شریف سجود القرآن کے باب کے تحت ایک حدیث آتی ہے کہ مکی دور کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سورہ نجم کی تلاوت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ مشرکین تھے یا مسلمان تھے، ان سب نے سجدہ کیا، اور ایک شخص جو تھا امیہ ابن خلف، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور صحابی کہتے ہیں کہ وہ اس حالت میں بھی مرا۔ سجود المسلمین مع المشرکین والمشرک نجس لیس له وضوء وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یسجد علی غیر وضوء۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں اور مشرکین نے ایک ساتھ سجدہ کیا تھا، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے اور اس کا وضو تو نہیں ہوتا، تو اس لیے بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بخاری شریف باب سجود القرآن کے اندر ملتا ہے کہ آپ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر لیا کرتے تھے۔
پانچویں چیز جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا سجدہ تلاوت کے لیے قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے، یعنی استقبال قبلہ ضروری ہے؟ تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بے وضو ہو اور وہ آیت سجدہ سنے تو وہ چاہے جس حال میں ہو، جس طرف بھی ہو، وہ سجدہ کرے، یعنی ان کے نزدیک بھی نہ ہی قبلہ رخ ضروری ہے اور نہ ہی باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر پڑھ لیتے تھے، چاہے اس کا رخ کس ہی طرف کیوں نہ ہو، جس طرف بھی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے کہ آپ سواری کے اوپر ہی نفل پڑھتے تھے اور وطر بھی اس کے اوپر پڑھا کرتے تھے، چاہے اس کا رخ جو ہے وہ کسی طرف کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی کے امام ابوبکر الجزائری فرماتے ہیں کہ بہتر و افضل یہی ہے کہ اس کے لیے باوضو ہونا اور قبلے کا رخ ہونا بہتر و افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی دوسری طرف بھی اگر کر کے سجدہ کرتا ہے اور بے وضو بھی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا سجدہ صحیح ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ چھٹی چیز جو سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہے وہ ہے سجدہ تلاوت کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت سجدہ پڑھ کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور میں نے انکار کیا، سجدے سے انکار کیا اور میرے لیے جہنم ہے۔ ساتویں چیز جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے مقامات کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلا سجدہ جو ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 206 اور دوسرا سجدہ سورہ رعد آیت نمبر 15 کے اندر آتا ہے۔ تیسرا سجدہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 49 اور چوتھا سجدہ سورہ اسراء آیت نمبر 107 کے اندر آتا ہے۔ پانچواں سجدہ جو ہے سورہ مریم آیت نمبر 58 میں ہے، چھٹا سجدہ سورہ حج آیت نمبر 18 میں اور ساتواں سجدہ سورہ حج آیت نمبر 77 میں ہے۔ آٹھواں سجدہ جو ہے سورہ فرقان آیت نمبر 60 میں ہے اور نواں سجدہ سورہ نمل آیت نمبر 25 میں اور 10واں سجدہ سورہ سجدہ آیت نمبر 15 میں ہے۔ 11واں سجدہ جو ہے سورہ سعد آیت نمبر 24 میں ہے اور 12واں سجدہ سورہ فصلت آیت نمبر 37 میں۔ 13واں سجدہ سورہ نجم آیت نمبر 63 میں، 14واں سجدہ سورہ انشقاق آیت نمبر 21 میں اور 15واں سجدہ سورہ علق آیت نمبر 19 میں ہے۔ صرف سورہ حج کے اندر ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر 2 سجدے آتے ہیں، باقی سب صورتوں میں ایک ایک سجدہ آتا ہے۔ آٹھویں چیز جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں سجدہ تلاوت یا کوئی بھی نفلی نماز شروع نہیں کی جائے گی۔ اس کے بارے میں جو حدیث ملتی ہے سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلا وقت وہ ہے کہ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورج جو ہے وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، یعنی اس وقت شیطان جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر دیتا ہے، اپنا سر رکھ دیتا ہے، اور کفار لوگ جو ہیں وہ اس وقت سجدہ کرتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں، جس طرح ستارہ پرست وغیرہ جو لوگ تھے وہ۔ اور اسی طرح دوسرا وقت جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سورج جو ہے شیطان کے 2 سینگوں سے غروب ہوتا ہے، یعنی اس وقت وہ اس کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے اور کفار بھی اس وقت سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وقت جو ہے وہ نصف نہار ہے، دن کا آدھا جو ہے، جب سورج بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے اور ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت نفل پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے اور اسی طرح سجدہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ البتہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے منع کیا ہے کہ فجر کے بعد اپنے نفلی عبادت نہیں کرنی ہے اور عصر کے بعد اپنی نفلی عبادت نہیں کرنی ہے، اور کہنے والی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفلی عبادت میں تمام قسم کی نفلی عبادت آ سکتی ہے، جیسے تلاوت قرآن ہے، ذکر اذکار ہیں، تسبیحات ہیں
اور اسی طرح صدقہ و خیرات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے، جو ممانعت ہے، وہ نفل نماز پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سورج طلوع ہونے تک اور سورج کی ایک نیزہ جو ہے یعنی 12-15 منٹ تک آپ کو نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ ممانعت اس وقت تک آتی ہے صرف نماز کے حوالے سے۔ اور اسی طرح عصر کے حوالے سے، عصر کے بعد بھی نماز پڑھنے کے حوالے سے منع کیا گیا ہے، نفلی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ جب سورج خوب روشن ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے، اور جب زرد ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے اگر کوئی سورج جب خوب روشن ہو تو نفل پڑھنا چاہے، 2-4 نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، زرد ہونا شروع ہو جائے تو پھر نہیں پڑھ سکتا۔ اور جو سجدے کے حوالے سے ہے، اگر سجدہ تلاوت آپ کو آ جاتا ہے اس دوران فجر کے بعد یا پھر عصر کے بعد، تو اس کی ممانعت صرف وہ مخصوص وقت ہے کہ جب سورج نکلنا شروع ہو جائے اور سورج غروب ہونا شروع ہو جائے، اس وقت ہے، نہیں تو آپ سجدہ تلاوت فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ گیا تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، چاہے غروب سے 10 منٹ پہلے بھی آ جاتا ہے، تو آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ نویں چیز جو سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہے وہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے، بعض نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، البتہ امام ترمذی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سجدہ تلاوت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ مستدرک حاکم کے اندر آتے ہیں، یعنی صحیح سند کے ساتھ۔ مکمل دعا کے الفاظ کچھ یوں ہیں: سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے تخلیق کیا، اسے اچھی صورت دی، اس کے کان اور آنکھوں کو کھلا۔ بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ 10ویں چیز جو سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کب کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ تلاوت قرآن مقدس کر رہے ہوں اور آیت سجدہ پر پہنچتے ہیں اور آیت سجدہ کا اختتام ہوتا ہے، تو وہاں قرآن مقدس پر وہ اس کی نشاندہی کی گئی ہوتی ہے، وہاں پر سجدہ لکھا ہوتا ہے، تو جب اختتام پر پہنچتے ہیں تو اس وقت سجدہ کیا جاتا ہے۔ 11ویں چیز جو سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہے کہ اگر دوران تلاوت نماز کے علاوہ اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ جب ہم دوران تلاوت نماز کے علاوہ سجدے والی آیت پڑھتے ہیں تو اس کے اختتام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر، یعنی قرآن مقدس کو سائڈ پہ رکھا جائے، اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیں اور پھر سجدے کی دعا پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں اور بس پھر اٹھ جائیں، اور جہاں سے تلاوت اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، بس اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور 12ویں چیز جو ہے کہ دوران نماز اگر سجدہ تلاوت آ جائے، آیت سجدہ آ جائے تو آپ نے کیسے سجدہ کرنا ہے۔ تو جب دوران نماز آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں اور اس کا اختتام ہوتا ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر تسبیحات پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، مخصوص دعا پڑھتے ہیں، چاہے جتنی بار پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہی آگے آپ اگلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورت کا اختتام ہوتا ہے وہاں پر، جیسے سورہ الحق کی آخری آیت جو ہے سجدہ ہے، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے، وہاں پر آپ کو چھوٹی سورت اور پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ رکوع سجود کر کے اپنی رکعت کو مکمل کریں گے۔ 13ویں چیز جو سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی تو تسبیحات ہیں، وہ کتنی مرتبہ پڑھی جائیں، تو اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔
آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ اگر سجدہ تلاوت کے حوالے سے جو مخصوص تسبیح ہے اگر وہ نہ آتی ہو تو کیا ہم نماز والی دیگر تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، اور وہ اتنی کوئی لمبی چوڑی بھی نہیں ہے، وہ انسان جو ہے ایک دن میں یاد کر سکتا ہے اور اس کو یاد کرنا چاہیے۔ زیادہ بہتر وہی ہے کہ وہی پڑھی جائے، البتہ اگر نہیں آتی تو انسان دوسری بھی پڑھ سکتا ہے۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے 15ویں چیز کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ آیات سجدوں کو جمع کرتے رہتے ہیں یا سجدوں کو جمع کرتے رہتے ہیں اور آخر میں ایک بار ساتھ کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک عمل بدعت ہے۔ امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ امام شیبی سے نقل کیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تلاوت کی آیت کو جمع کرنا مکروہ سمجھتے تھے، اور کسی آیت پر سجدہ کیے بغیر آگے گزرنے کو بھی مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک نئی بدعت ایجاد کر لی ہے، وہ یہ ہے کہ ختم قرآن کے بعد تمام سجدہ تلاوت کی آیات کو جمع کر کے نماز تراویح کی آخری رکعت میں سب مقتدیوں کے ساتھ یک بار سجدے کیے جاتے ہیں، تو ان کے نزدیک بھی ایک عمل بدعت تھا۔ 16ویں چیز جو سجدہ تلاوت کے حوالے سے یہ ہے کہ شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں سجدہ تلاوت کر سکتی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جن حالات میں حائضہ عورت تلاوت کرنا مباح ہے اس کے لیے، تو ان میں وہ سجدہ بھی کرنا اس کے لیے مشروع ہے۔